کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ کبوتر کی ایک پرانی کہانی پیش ہے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کے اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں پھنس گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا پراپر انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی انہی پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے،
इसी लिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बददुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हों इस घर के रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक और रवायत में आता है कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मुअज्जब बरकत है, और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं, इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूँकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को ख़ास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। इसीलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुक़हा से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें मालो वक्त का बहुत ज़िया होता है जो कि फ़जूल खर्ची में आता है। इसीलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया।